خاور صاحب، آپ قانونی طور پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جواز ایک دیا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد اور پرتشدد جماعت بن چکی ہے، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت جب عمران خان صاحب آفر کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو؟ دیکھیں، اب سب میں آپ کو بتاؤں کہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ دس از آرٹ آف پاسبلس، اور پالیٹکس میں آپ کو ہمیشہ ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو کہ ٹائملی ڈیسیجنز ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جب وہ محمد یاسر خان کی جو پٹیشن تھی، جو کہ 4 اپریل 2023 کی ججمنٹ کے بعد آئی تھی، جو ہم نے فائل کی تھی، اس میں میں وکیل تھا کوئنسیڈنٹلی۔ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 14 مئی کا 2023 کے لیے جو پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا آرڈر کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے حکومت نہیں مان رہی۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ یہ پٹیشنز جو ہیں وہ میجورٹی سے خارج ہو چکی ہیں 4-3 کے تناسب سے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، تو لہٰذا جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بلایا جائے۔ ہم نے سب کو اس میں پارٹی بنایا تھا، پی ٹی آئی کو بھی بنایا تھا، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان سب کو بلا کے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ یہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک تاریخ میں ہوں، کیونکہ اگر یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشنز، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے پہلے ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے جنرل الیکشنز نیشنل اسمبلی کے اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے، تو اس سے ایک ان بیلنس کریٹ ہو جائے گا، اور اس سے ایک تمام جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں اس کو آپ نے ایک تمام کو کمبائن جو ہے وہ ریڈنگ کرنی پڑے گی۔ تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ اس پہ نوٹسز ہوئے، اس تمام پولیٹیکل پارٹیز آئیں، اس میں ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی دیا۔ انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس کی سربراہی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کر رہے تھے، اس میں علی ظفر تھے اور فواد چودھری تھے۔ ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سیشنز ہوئے، اور وہ پھر 95% جو ہے وہ معاملات طے ہو گئے تھے۔ صرف اس ڈیٹ کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ باقی کب توڑی جائیں اور کب جو ہے نئے الیکشنز کا انعقاد ہو سکے، جس میں چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو جائیں۔ لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ پھر ایک ایٹ دی 11th آور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ادھر آ کے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، گو کہ ہمارے بہت سارے معاملات طے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا، اس پہ ریسیپروکیٹ کیا پی ڈی ایم نے بھی اور ان کی گورنمنٹ نے بھی اور ان کے الائز نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف جو تھوڑے سا معاملات جو تھے وہ باقی اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے متعلق تھوڑا سا تھا، وہ اگر 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا تو اس پہ اگر نیشنل کنسنسس بن جاتا تو دیٹ واز دی ہائی ٹائم کہ وہ ایک اچھا ایک جیسچر جو ہے وہ عوام کو بھی جاتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب کافی پانی جو ہے وہ پلوں سے گزر چکا ہے۔ اس پہ دیکھا ہے کہ کور کمانڈرز میٹنگ نے بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایک سیریس قسم کا اور سخت سٹانس لیا۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ اس کو جو ہے ہم آئرن ہینڈ سے نپٹیں گے، وہ جو اس میں ملوث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پہلے مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ ہائی ٹائم تھا، اب جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کر رہی۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ ٹرمز آف ریفرنس بھی بتاتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مذاکرات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع پی ٹی آئی نے گنوا دیا۔